حضرات آپ حضرات سوچئے نہیں، گھر جا کے داد بھی دے دیجئے گا ہر مصرے کے اوپر، اور سوچتے رہیے کہ گلشن پاٹھک صاحب نے کیا کیا پڑھا ہے، اور سب کو ایک ایک مصرع دے دیا ہے، بہت اچھا پڑھ رہے تھے۔ آئیے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے سکھایا تھا مجھ کو بچپن میں، علی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دیکھیے، سو نہیں رہے، سب جاگ رہے ہیں۔ آئیے بڑے ادب و احترام سے میں گزارش کر رہا ہوں محترم فخری میرٹھی جعفری صاحب کی بارگاہ میں، اور ایک بیرونی شاعر فخری جعفری میرٹھی صاحب ہیں، اور پھر خادم شبیر صاحب ہیں۔ میں ملتمس ہوں آپ سے بھی، کچھ لوگ اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ یہاں آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا، ورنہ فخری صاحب تو بلا ہی لیں گے اپنے لہجے میں وہ کشش ہے، وہ ایکٹریکٹ ہے کہ آپ خود بخود وہ کھچاؤ پیدا ہوگا۔ نعرہ حیدری! حضرات، اس نورانی جشن کی مبارکباد آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد ایک باآواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کروں گا۔ کرتاز صاحب، اجازت ہو تو جو بات آپ نے شروع کر کے چھوڑ دی وہیں سے آگے بڑھا دوں۔ بہت دن میں انہوں نے یہ مصرے یاد دلائے، پتہ نہیں کون سے سن میں میں نے کہے تھے اور کب سے پڑھنے چھوڑ دیے۔ اب انہوں نے شروع کر دی بات تو میں یہیں سے بڑھا دوں بات، اجازت ہے آپ حضرات کی؟ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، علی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ثبوت مل گیا یہ نوح کے سفینے سے، ثبوت مل گیا یہ نوح کے سفینے سے، علی کا نام بھور سے نکال دیتا ہے۔ ثبوت مل گیا یہ نوح کے سفینے سے، علی کا نام بھور سے نکال دیتا ہے۔ یہ معجزہ بھی ہے عباس کے بھتیجے کا، یہ معجزہ بھی ہے عباس کے بھتیجے کا، جو حوصلے کو تبسم میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ معجزہ بھی ہے عباس کے بھتیجے کا، جو حوصلے کو تبسم میں ڈھال دیتا ہے۔ کمان چھوٹ گئی ہرملا کے ہاتھوں سے، کمان چھوٹ گئی ہرملا کے ہاتھوں سے، تبسم علی اصغر مثال دیتا ہے۔ کمان چھوٹ گئی ہرملا کے ہاتھوں سے، تبسم علی اصغر مثال دیتا ہے۔ زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے یہ، جو ہارتا ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے یہ، زمانے بھر کی ہر ایک جنگ کا اصول ہے یہ، جو ہارتا ہے وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا۔ زمانے والوں محمد کا خاندان ہے، زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے، یہ فاقے کر کے بھی دنیا کو پال دیتا ہے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ امام چاروں والے جو محمد آرام گونا میں اٹھاری میں پڑے، امام چاروں کے لیے اٹھاری میں جواد آبی کے نعرہ حیدری! کوشش کرتا ہوں کچھ شاعری ذہن کے جو بیاض ہے اس میں محفوظ ہے، لیکن وہ حافظے کی بیاض کے جو پنے ہیں وہ آپ لوگوں کے تعاون سے پلٹتے ہیں، تو کون سی کوشش کر رہے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، میرے مولا کا جہاں ذکر مسلسل ہو جائے، میرے مولا کا جہاں ذکر مسلسل ہو جائے، کیا تعجب وہ زمین عرش سے افضل ہو جائے۔ میرے مولا کا جہاں ذکر مسلسل ہو جائے، کیا تعجب وہ زمین عرش سے افضل ہو جائے۔ آج محفل میں لگے ایسا غدیری نعرہ، جس کو سن لے جو ثقیف آئی تو پاگل ہو جائے۔
نبی کی روح و جان تک، نبی کی روح و جان تک، زمین سے آسمان تک، بدلے دو کمان تک، علم علم نشان تک، نبی کی روح و جان تک، محمد وآل محمد۔ میرے مولا کا جہاں ذکر مسلسل ہو جائے، کیا تعجب وہ زمین عرض سے افضل ہو جائے۔ آج محفل میں لگے ایسا غدیری نعرہ، جس کو سن لے جو ثقیف آئی تو پاگل ہو جائے۔ ایک 4 مصرے کو، ایک مطلع اور ایک شعر، اور ایک شعر امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، اس کے حوالے سے ایک شعر ہے۔ پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ کچھ نئے موضوعات کی تھوڑی سی شاعری ہے، چاہتا ہوں آپ لوگ تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں۔ میں کوانٹٹی دیکھ کے نہیں پڑھتا ہوں، کوالٹی دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ تھوڑا سا آپ لوگ آمادہ ہو جائیں۔ وہ لکھنؤ میں جو بڑے سے بڑے مجمع کی محفلیں ہوتی ہیں سب پڑھتا ہوں میں، اور آپ ہی لوگ سنتے ہیں، تو مجھے یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں تک مجمع ہو، بس جو میں بولوں وہ آپ تک پہنچ جائے بس، اور جتنی آواز میری آپ تک پہنچے، اگر اس کی 25% بھی واپس ہوگی تو میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ مطلع گزارش کرتا ہوں۔ یا علی کہہ کے مسائل کو ابھی حل کر لے۔ بہت ہلکے ہلکے سے کچھ پڑھ کے آپ کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب آپ لوگ مکمل طور پہ میرے قریب ہو جائیں گے تو کچھ خدمات ہیں جو میں انجام دوں گا انشاءاللہ، مگر کم زیادہ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یا علی کہہ کے مسائل کو ابھی حل کر لے، یا علی کہہ کے مسائل کو ابھی حل کر لے، ایک ہی لفظ میں قرآن مکمل کر لے۔ یا علی کہہ کے مسائل کو ابھی حل کر لے، یا علی کہہ کے مسائل کو ابھی حل کر لے، ایک ہی لفظ میں قرآن مکمل کر لے۔ سیکھ لے سید سجاد کا انداز دعا، سیکھ لے سید سجاد کا انداز دعا، راستے میں ہے جو کاٹے انہیں مخمل کر لے۔ سیکھ لے سید سجاد کا انداز دعا، سیکھ لے، بہت شکریہ بہت شکریہ، سیکھ لے سید سجاد کا انداز دعا، راستے میں ہے جو کانٹے انہیں مخمل کر لے۔ ایک مطلع اور کچھ شعر بہت اسی لہجے میں، آپ جیسے سننا چاہیں سنیے، پر بہت قیمتی شاعری آپ تک پہنچاتا ہوں، اور یہاں میرے ساتھ مکمل طور پہ جڑ جائیے گا۔ ان مصروں سے میرا یوں کہوں کہ تھوڑا سا اتنا موڈ بنا دیجیے گا کہ کچھ اور بہتر خدمت، اس سے بہتر آپ حضرات کی خدمت ہو سکے۔ اعجاز چچا مطلع سنیے گا، مطلع برائے مطلع ہے، بس آپ سن لیجیے گا۔ مقدر میں انہی کے فتح کے عنوان ہوتے ہیں، مقدر میں انہی کے فتح کے عنوان ہوتے ہیں کہ جن کی دسترس میں جنگ کے میدان ہوتے ہیں۔ مقدر میں انہی کے فتح کے عنوان ہوتے ہیں کہ جن کی دسترس میں جنگ کے میدان ہوتے ہیں۔ ابو طالب کا دروازہ نہ چھوڑو اے مسلمانوں، ابو طالب کا دروازہ نہ چھوڑو اے مسلمانوں، یہاں سے سارے مشکل راستے آسان ہوتے ہیں۔ ابو طالب کا دروازہ نہ چھوڑو اے مسلمانوں، یہاں سے سارے مشکل راستے آسان ہوتے ہیں۔ ہے ایک بیٹا ابو طالب کا، ایک ان کا بھتیجا ہے ایک بیٹا ابو طالب کا، ایک ان کا بھتیجا ہے، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ہے ایک بیٹا ابو طالب کا، ایک ان کا بھتیجا ہے، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے، زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے۔ پھر پڑھتا ہوں مصرع۔ زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے کہ جس کے
سارے نقطے بولتے قرآن ہوتے ہیں۔ زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے، یہاں سے ایک شعر اور اس کے بعد 2 شعر قطعاً، اور ان کی وجہ سے میں نے انتخاب کیا اس نظم کو پڑھنے کا۔ اگر 2 شعر قطعاً نہ ہوتے تو میں اس نظم کا انتخاب نہ کرتا۔ آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں یہ مصرے۔ زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے، یہاں سے موڈ بنا دیجئے میرا۔ زمانے میں فقط ایک نقطہ با ایسا قرآن ہے کہ جس کے سارے نقطے بولتے قرآن ہوتے ہیں۔ ابو طالب سلاتے ہیں جو بستر پر محمد کے، ابو طالب سلاتے ہیں جو بستر پر محمد کے، یہ روزانہ محمد پر علی قربان ہوتے ہیں۔ ابو طالب سلاتے ہیں جو بستر پر محمد کے، ابو طالب سلاتے ہیں جو بستر پر محمد کے، یہ روزانہ محمد پر علی قربان ہوتے ہیں۔ ذرا جڑ جائیے گا۔ ردائیں چھیننے والوں کو اندازہ نہیں شاید، ردائیں چھیننے والوں کو اندازہ نہیں شاید کہ رتبے آل عمرانی کے عالی شان ہوتے ہیں۔ ردائیں چھیننے والوں کو اندازہ نہیں شاید، نہیں ایسے نہیں پڑھوں گا۔ ردائیں چھیننے والوں کو اندازہ نہیں شاید کہ رتبے آل عمرانی کے عالی شان ہوتے ہیں۔ وہ ہوں جزدان کے اندر کہ ہوں جزدان کے باہر، مگر قرآن تو ہر حال میں قرآن۔ وہ ہوں جزدان کے اندر کہ ہوں جزدان کے اندر۔ نعرہ حیدری! ردائیں چھیننے والوں کو اندازہ نہیں شاید کہ رتبے آل عمرانی کے عالی شان ہوتے ہیں۔ وہ ہوں جزدان کے اندر کہ ہوں جزدان کے باہر، مگر قرآن تو ہر حال میں قرآن ہوتے ہیں، مگر قرآن تو ہر حال میں قرآن ہوتے ہیں۔ ایک نظم کی فرمائش کی ہے میرے بھائی نے، اس نظم سے پہلے 2 مطلع اور 2-4 شعر اور جو مجھے میرے حافظے کی بیاض مجھے سہارا دے دے، اور وہ پنے پلٹانے میں تھوڑا سا آپ سہارا دے دیں۔ چل رہا ہے۔ ایک ثبوت دائمی غازی کا روضہ ہو گیا، ایک ثبوت دائمی غازی کا روضہ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے پیاسے کا دریا ہو گیا۔ ایک ثبوت دائمی غازی کا روضہ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے پیاسے کا دریا ہو گیا۔ یہ مطلب جیسے میں نے پڑھا ایسے آپ نے سنا، بہت شکریہ۔ اس مطلب کے ساتھ اگر محبت سے پیش آئیں گے تو آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ وہ جو لکھنؤ کی جو گونج ہے داد کی، یا تو میں وہاں تک بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں، یا پتہ نہیں کوئی بات ہو سکتا ہے اس مطلب سے وہ ماحول آ جائے۔ ایک ثبوت دائمی غازی کا روضہ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے پیاسے کا دریا ہو گیا۔ مطلب گزارش کرتا ہوں اپنے بزرگ شعراء سے دعا چاہتے ہوئے، بھائی خادم شبیر صاحب، نصیر آبادی، جناب طیب کاظمی صاحب، مولانا ممتاز مرزا صاحب، میجر مجیدی صاحب، آپ حضرات سے دعائیں چاہتے ہوئے اعجاز چچا صاحب۔ دیکھیے میں اکلوتا آدمی ہوں جو آپ کو چچا کہتا ہے، سمجھ لیجئے آپ اس مطلب کو محبت سے سنیے گا۔ ایک ثبوت دائمی غازی کا روضہ ہو گیا، اب ہمیشہ کے لیے پیاسے کا دریا ہو گیا۔ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، عظمت ام البنی میں۔ اسی مطلب کے دوسرے مصرے سے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ خدمت کتنی دیر ہونی ہے۔ فرمائش جو ہے اسے ضرور پورا کروں گا، لیکن یہ نظم کتنی دیر آپ کے ساتھ چلے اس کا فیصلہ اسی مصرے سے ہو جائے گا۔ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا۔ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو بے پناہ خلوص سے شعر سنتے ہیں، مگر آج ایک مصرے پہ بھی توجہ ابھی تک انہوں نے نہیں دی ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، وہ سمجھ گئے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا، عظمت ام البنی میں یہ اضافہ ہو گیا،
ان کا بیٹا فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو گیا، کیسے دریا کے حوالے کر دیں اپنی تشنگی، کیسے دریا کے حوالے کر دیں اپنی تشنگی، جب ہمارا چشمہ کوثر سے سودا ہو گیا، کیسے دریا کے حوالے کر دیں اپنی تشنگی، جب ہمارا چشمہ کوثر سے سودا ہو گیا، جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حلتا، جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حلتا، غور سے دیکھو ابو طالب کا کنبہ ہو گیا، جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حلتا، غور سے دیکھو ابو طالب کا کنبہ ہو گیا۔ اور یہ شعر ان حضرات کی نظر کرتا ہوں جو ابھی تک اس انتظار میں بیٹھے کوئی اچھا شعر آئے گا تو ہم بھی بولیں گے۔ جمع کر کے سورہ یاسین کوثر حلتا، غور سے دیکھو ابو طالب کا کنبہ ہو گیا، صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ صرف انگڑائی ہلی تھی صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، صرف بہت شکریہ بہت شکریہ، صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس، صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ دو شعر بہت بڑے ہیں لیکن بہت آہستہ سے پڑھوں گا، میں نے بہت طاقت لگا کہ آپ کو اپنے قریب کیا ہے، کتنا قریب ہوئے ہیں اس کا امتحان لینے کے لیے دو شعر پڑھتا ہوں۔ صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن، لکھنؤ کی محفل میں اگر لوگ بڑھیا شعر پہ منڈی ہلائیں تو لگتا جیسے مسڈ کال مار رہے ہیں۔ صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا، مشق لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، اسٹیج سے داد چاہوں گا، مشق لے کر فخر سے بولا علمدار حسین۔ پھر پڑھتا ہوں مصرع، مشق لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، مشق لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، اب ہمارا نام سقائے سکینہ ہو گیا۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ۔ مشق لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، اب ہمارا نام سقائے سکینہ ہو گیا۔ ایک شعر اور قربان کروں گا، اسی لہجے میں پڑھوں گا۔ مشق لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، اب ہمارا نام سقائے سکینہ ہو گیا۔ ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا۔ شے کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، ظلم علی مولا علی مولا۔ محمد وآل محمد۔ صرف انگڑائی ہلی تھی حضرت عباس نے، اور دشمن یہ سمجھ بیٹھے کہ حملہ ہو گیا۔ مشق لے کر فخر سے بولا علمدار حسین، اب ہمارا نام سقائے سکینہ ہو گیا۔ مشق لے کر فخر سے بولا علمدار حسین،
اب ہمارا نام سقائے سکینہ ہو گیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، شے کا سر اونچا تو تھا ہی، ظلم کے نیزوں نے خود ظالم کو شرمندہ کیا، شے کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا ہو گیا۔ طیب بھائی آپ کی نظر کرتا ہوں یہ شعر اور آپ کے توسل سے مومنین تک پہنچاتا ہوں۔ شے کا سر اونچا تو تھا ہی اور اونچا ہو گیا، دیکھ کر رنگ میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، دیکھ کر رنگ میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا۔ دیکھ کر رنگ میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، دیکھ کر رنگ میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، دیکھ کر رنگ میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا۔ دیکھ کر رنگ میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، دیکھ کر رنگ میں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا، کس میں ہمت ہے جو کہہ دے شیر بوڑھا ہو گیا۔ ایک میرے بھائی کی فرمائش ہے، یہ نظم پڑھتا ہوں، 2-3 مطلع ہیں اور 4 5 6 جتنے شعر مجھے یاد آ جائیں گے۔ اب تو آپ نے بیاس کھلوا دی ہے، اب سب پنے پلٹ گئے ہیں، میں مطلع گزارش کرتا ہوں۔ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ۔ ایک میرے بھائی ہیں وہ مجھ سے بڑا دور بیٹھے ہوئے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آگے آ جائیں۔ اب بھائیوں کی بات آگے، بھیا انہیں بھیج دیو، ذرا یہاں کو بھیج دو، یہاں پہ آ جائیں، چلو وہاں بیٹھ جاؤ۔ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو اب دیکھوں گا میں کہ کتنی ٹھیک ہے۔ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ۔ پھر پڑھتا ہوں مصرع، دوسرا مصرع اسی لہجے میں پڑھوں گا۔ آپ لوگوں کو اب میں اتنا قریب کر چکا ہوں کہ اب مجھے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ، تازیہ سرور کا غازی کا پھریرا ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ، تازیہ سرور کا غازی کا پھریرا ساتھ ساتھ۔ یہ مطلب آپ کی محبتوں کی نظر، تازیہ سرور کا غازی کا پھریرا ساتھ ساتھ، پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ۔ یہ لکھنؤ ہے، یہاں اتنا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ نوحہ الگ صنف ہے، قصیدہ الگ صنف ہے۔ نوحہ اور قصیدہ کبھی ساتھ ساتھ نہیں ہوتے، لیکن اگر ایک ساتھ ہوں تو ملوز خاطر رکھیے اور پسند خاطر ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ، تازیہ سرور کا، پتہ نہیں کس موڈ میں آ گیا ہوں میں، تازیہ سرور کا غازی کا پھریرا ساتھ ساتھ، پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ، تشنگی ہونٹوں پہ اور چلو میں دریا ساتھ۔ پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ، پیاس کا نوحہ وفاؤں، بہت شکریہ بہت شکریہ، پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ، پیاس کا نوحہ وفاؤں کا قصیدہ ساتھ ساتھ، تشنگی ہونٹوں پہ اور چلو میں دریا ساتھ ساتھ، سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ، سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ، دیکھیے قرآن اور نہج البلاغہ ساتھ، سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ، سید سجاد اور زینب کا خطبہ، بہت شکریہ، سید سجاد اور زینب کا خطبہ ساتھ ساتھ، دیکھیے قرآن اور نہج البلاغہ ساتھ ساتھ، دیکھیے قرآن اور نہج البلاغہ ساتھ ساتھ۔ یہ فضیلت در فضیلت پیکر اکبر میں ہے، یہ فضیلت
در فضیلت، سبحان اللہ، یہ فضیلت در فضیلت پیکر اکبر میں ہے، یہ فضیلت در فضیلت پیکر اکبر میں ہے، فاطمہ زہرا کا سن احمد کا چہرہ ساتھ ساتھ۔ یہ فضیلت کبھی کبھی میں ہلکے سے پڑھا کروں تو زور سے سن لیا کریں آپ، میرے اعتماد کی لاج رکھ لیا کریں، پھر پڑھتا ہوں شعر۔ یہ فضیلت در فضیلت پیکر اکبر میں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہم بہت زور سے شعر پڑھتے ہیں، آپ لوگ ہلکے سے سن لیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو کبھی ہم ہلکے سے بولا کریں تو آپ زور سے سن لیا کریں۔ یہ فضیلت در فضیلت پیکر اکبر میں ہے، فاطمہ زہرا کا سن احمد کا چہرہ ساتھ ساتھ۔ فاطمہ زہرا کا سن، ایک شعر پھر ایسے ہی پڑھتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، ایک شعر اور قربان کرتا ہوں آپ کی محبت پہ۔ یہ فضیلت در فضیلت پیکر اکبر میں ہے، فاطمہ زہرا کا سن احمد کا چہرہ ساتھ ساتھ۔ فاطمہ زہرا کا سن احمد کا چہرہ ساتھ ساتھ۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہیں، کوئی تمہید نہیں، کوئی گفتگو نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں، سیدھے شعر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہیں، عزم زینب میں ہے زہرا اور خدیجہ ساتھ۔ آپ کی امانت آپ کے حوالے ہے۔ دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہی، عزم زینب میں ہے زہرا اور خدیجہ ساتھ ساتھ۔ آئے جب اونو محمد کہہ کے بھاگی فوج شام، آئے جب اونو محمد کہہ کے بھاگی فوج شام، ہو گیا حیدر کا اور جعفر کا حملہ آسان۔ آئے جب اونو محمد کہہ کے بھاگی آئے جب اونو محمد، ایک عجیب کیفیت کا شعر ایسا پتہ نہیں کیسا، پتہ تو جب ہی چلے گا نا جب پڑھ دوں گا کہ کیسا تھا، جب پڑھ دوں گا جب ہی تو فیصلہ ہوگا کہ کیسا۔ مجھے اچھا لگتا ہے، ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ یہ فضیلت در فضیلت پیکر اکبر میں ہے، فاطمہ زہرا کا سن احمد کا چہرہ ساتھ ساتھ۔ دین پر سب کچھ لٹا کر صبر پر قائم رہیں، عزم زینب میں ہے زہرا اور خدیجہ ساتھ ساتھ۔ آئے جب اونو محمد کہہ کے بھاگی فوج شام، ہو گیا حیدر کا اور جعفر کا حملہ ساتھ ساتھ۔ ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑھ لیں۔ کیا کہنا ہے؟ نہیں، لکھنؤ میں ایسے شعر کبھی میں نے پڑھا ہی نہیں، تو اب کیسے پڑھ دوں گا؟ جب آج تک نہیں پڑھا تو اب کیسے پڑھ دوں گا؟ ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑھ لیں، ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑھ لیں، ہیبت عباس اور حیدر کا لہجہ تھا۔ ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑھ لیں۔ ذرا جاگیے، ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑھ لی، ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑھ لی، ہیبت عباس اور حیدر کا لہجہ ساتھ ساتھ، ہیبت عباس اور حیدر کا لہجہ ساتھ ساتھ۔ وہ تو یہ کہیے کہ خود عباس نے ٹھکرا دیا۔ دو شعر ہیں، ایک ہلکے سے پڑھوں گا، ایک طاقت لگا کے پڑھوں گا۔ یہ آہستہ سے پڑھنے کا شعر ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ تو یہ کہیے کہ خود عباس نے ٹھکرا دیا، ورنہ دریا پاؤں چل کر آ رہا تھا ساتھ ساتھ۔ وہ تو یہ کہیے کہ خود عباس نے ٹھکرا دیا، وہ تو یہ کہیے کہ خود عباس نے ٹھکرا دیا، ورنہ دریا پاؤں چل کر آ رہا تھا ساتھ ساتھ۔ فاطمہ اکلوتی بیٹی ہے رسول اللہ کی، فاطمہ اکلوتی بیٹی ہے رسول اللہ کی،
ایک مصرے میں تولا اور تبرا فاطمہ اکلوتی بیٹی ہے رسول اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. بیٹھ گئے. آ جاؤ پڑھ رہے ہیں. نئے شعر پڑھوں گا. ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑھ لیں. بھائی غدیر اور کربلا ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. سمجھ لیجئے آپ. اگر غدیر کا ذکر ہے تو اس میں کربلا شامل ہے، اور کربلا کا ذکر ہے تو اس میں غدیر شامل ہے. ہر چیز میں شامل ہے. جس طریقے سے اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، اسی طریقے سے جو ذکر ہوگا وہ ہر ذکر اہل بیت کا ہر واقعے سے اٹیچ ہے. سب ذکر کمبائنڈ ہیں آپس میں. تو بات کہیں سے بھی شروع ہو کہیں نہ کہیں مربوط ہوگی جا کے. میں دو مطلع ایک مطلع اور دو تین شعر پڑھتا ہوں. ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑھ لی. ایک چادر دے کے اس نے دو ردائیں اوڑھ لی. ہیبت عباس اور حیدر کا لہجہ ساتھ ساتھ. فاطمہ اکلوتی بیٹی ہیں رسول اللہ کی. فاطمہ اکلوتی بیٹی ہیں رسول اللہ کی. ایک مصرے میں تولا اور تبرا. فاطمہ بہت شکریہ بہت شکریہ. فاطمہ اکلوتی بیٹی ہیں رسول اللہ کی. ایک مصرے میں تولا اور تبرا ساتھ ساتھ. ایک مطلع اور دو تین شعر ہیں، زیادہ نہیں ہیں مگر یہ تازہ ہیں. بالکل لکھنؤ میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. یہ اکثر کبھی ہو جاتا ہے کہ مومنین یہاں کی محفل کے کہیں اور ہیں کہیں سے کہیں اور ہیں، تو کبھی کبھی میں تبدیلی دیکھ کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں. لیکن یہ پہلی مرتبہ میں لکھنؤ کی محفل میں کسی بھی محفل میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. بھائی کرتاز صاحب آپ کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ویسے گفتگو میں سن لی ہوں آپ نے، پر محفل میں نہیں سنے ہوں گے. مطلع گزارش کرتا ہوں. نو کے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا. کبھی میں ہلکے سے پڑھوں تو تھوڑا سا حوصلہ دے دیجیے گا. ایک آدھ شعر پوری طاقت سے پڑھ دوں گا انشاءاللہ. آپ کے دلوں تک میری آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ. نو کے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا. متوجہ ہے نا؟ نو کے قلم کا وار. یہ بایاں بازو جو ہوتا ہے عام طور پہ وہ اپوزیشن کا مانا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، لیکن یہ فیور کے لوگ ہیں. جو یہ قلب لشکر ہے میرے سامنے، یہ اتنا میرا ساتھ نہیں دے رہا جتنا مجھے ادھر سے ساتھ مل رہا ہے. تو تھوڑا سا اس مسئلے میں آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں. مطلع گزارش کرتا ہوں. نو کے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا، دشمن بھی صلح کرنے کو تیار ہو گیا. نو کے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا، دشمن بھی صلح کرنے کو تیار ہو گیا. الفاظ کی رسن میں حسن نے جکڑ لیا. الفاظ کی رسن میں حسن نے جکڑ لیا. دشمن علی کا آج گرفتار ہو گیا. الفاظ کی رسن میں حسن نے جکڑ لیا. دشمن علی کا آج گرفتار ہو گیا. شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے. شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے. کھینچا جو خط وہ خوف کی دیوار ہو گیا. شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے. کھینچا جو خط. جیو جیو جیو. شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے. کھینچا جو خط وہ خوف کی دیوار ہو گیا. بھائی کرتاز ذرا میری طرف دیکھنا. کھینچا جو خط وہ خوف کی دیوار ہو گیا. خط کھینچ کر یہ فوج سے بولا علی کا شیر. یہ آخری دو شعر ہیں آج کی حد میں. یہ آخری گفتگو، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا. شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے. کھینچا جو خط وہ خوف کی دیوار ہو گیا.
خط کھینچ کر یہ فوج سے بولا علی کا شیر، اس پار بھیج دوں گا جو اس پار ہوگا۔ کھینچ کر یہ فوج سے بولا علی کا شیر، خط کھینچ کر یہ فوج سے بولا علی کا شیر۔ شیر خدا کے شیر کی ہیبت نہ پوچھئے، کھینچا جو خط وہ خوف کی دیوار ہو گیا۔ خط کھینچ کر یہ فوج سے بولا علی کا شیر، اس پار بھیج دوں گا جو اس پار ہو گیا، اس پار بھیج دوں گا جو اس پار ہو گیا۔ متوجہ ہے نا؟ اس پار بھیج دوں گا جو اس پار ہو گیا۔ لگتا ہے دیکھ کر علی اصغر کی مٹھیاں، لگتا ہے دیکھ کر علی اصغر کی مٹھیاں، پرچم لیے بغیر علمدار ہو گیا۔ لگتا ہے دیکھ کر علی اصغر کی مٹھیاں۔